اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں سے متعلقہ مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ان اعذار کا ذکر کیا تھا جن اعذار کی بنا پر، عذروں کی بنا پر یا وجوہات کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے انہیں شرعاً معذور کہا جاتا ہے۔ ایک ہمارے عرف میں معذور استعمال ہوتا ہے اپاہج کے لیے، لیکن شرعی لحاظ سے کسی کو اگر کوئی عذر لاحق ہو جائے تو ہم اسے معذور کہتے ہیں، اور جب شریعت انہیں معذور قرار دے تو انہیں شرعی معذور کہا جاتا ہے۔ تو جو کوئی شرعی معذور ہیں جیسے حاملہ عورت ہیں یا دودھ پلانے والی ہیں یا مریض ہے، یہ شرعی معذور ہوتے ہیں۔ یہ اگر روزہ نہیں رکھ سکے مثال کے طور پر رمضان کا اپنے اعذار کی بنا پر، تو اب انہیں اپنے ان روزوں کی قضا رکھنی ہوگی، اور اگر یہ قضا نہیں رکھ سکتے تو فدیے کی صورت ہوتی ہے۔ اب ان کی قضا اور فدیہ کیا ہوگا، کس طرح ادا کرنا ہوگا، یہ انشاءاللہ مسائل آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ جن خواتین و حضرات نے رمضان کے روزے کسی عذر کی بنا پر چھوڑے تو یہ باقی دنوں میں ان کو پورا کریں گے۔ جیسے آیت کریمہ آپ کو سنائی تھی کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ پھر تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا اس پر لازم ہوتا ہے۔ لہذا دوسرے دنوں میں اب گنتی پوری کریں گے، اب اس میں ترتیب لازم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسی ہے اب یہ روزے رکھیں تو پہلے فرض روزے رکھیں گے، اس کے بعد نوافل کی اجازت ہو سکتی ہے، پہلے نوافل ادا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اگر چاہیں تو بیچ میں نفلی روزے رکھ لیں اپنے پہلے، اس کے بعد پوری زندگی اب اس کا وقت ہے کہ یہ ان روزوں کی قضا ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور اولا صورت یہ ہوتی ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے کوشش کریں کہ ان روزوں کی قضا پوری کر لی جائے جو سابقہ رمضان میں عذر کی وجہ سے چھٹ گئے تھے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ترتیب ضروری نہیں ہے، پہلے نفل رکھ کے بھی بعد میں قضا رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ رمضان سے پہلے ختم کرنا افضل اور اولا ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی نے قضا روزے رکھنا شروع کیے گیپ کے ساتھ، مثلا ایک مہینے میں ایک رکھا، دوسرے مہینے میں دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ اگلا رمضان آ گیا۔ تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پہلے پچھلی قضا ادا کریں پھر رمضان کے روزے رکھیں، بلکہ اب اس قضا روزوں کی ادائیگی میں ہم رکاوٹ ہو جائے گی، رک جائیں گے اور موجودہ رمضان کے روزے رکھیں گے۔ بالفرض اگر رمضان اگلا والا شروع ہوا اور کسی نے اس رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی بلکہ سابقہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کر لی، تب بھی اس کا یہ اسی رمضان کا ادا روزہ ہوگا، قضا روزہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی قضا روزے کی ادائیگی اس رمضان میں اگلے رمضان میں نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ درمیان میں جو پورا سال گزرا اسی میں رکھیں گے، ورنہ اس موجودہ رمضان کے روزے رکھیں اور ان کے بعد پھر ان پچھلے والے رمضان کے روزوں کی قضا ادا کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر بالفرض کوئی شخص روزے رکھ رہا تھا قضا روزے، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پر سابقہ زندگی کے کچھ قضا روزے ابھی بھی باقی ہیں، تو اس پر واجب ہے کہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائے، یعنی یوں کہہ دے کہ بھئی میرے کچھ روزے رہ گئے، مثلا 50 روزے ہیں، 60 روزے ہیں، 10 روزے ہیں، 20 روزے ہیں، تو تم اس کا فدیہ ادا کر دینا۔ تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ انسان پر جو نمازیں باقی ہوں یا روزے وغیرہ باقی ہوں ان کا حساب و کتاب کر رکھے کہ اگر بالفرض وصیت کرنے کا موقع نہ بھی ملے تو گھر والوں کو ایک مکمل حساب و کتاب نظر آ جائے اور وہ اپنے طور پر فدیہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ بہرحال تو ان پر اگر یہ موت کا وقت آ گیا، قضا روزے بھی باقی تھے، تو ان پر لازم ہے، واجب ہے کہ وصیت کر کے جائیں کہ آپ ہمارے روزے وغیرہ ادا کر دیجئے گا۔ روزے ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کے رشتہ دار ان کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں، بلکہ فقہ حنفی کی روح سے یاد رکھیں کہ جو بدنی عبادت ہوتی ہے جیسے روزہ اور نماز، اس میں ایک شخص دوسرے کا نائب نہیں بن سکتا، یعنی دوسرے کی طرف سے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر کوئی رشتہ دار یہ چاہے بیٹا بیٹی وغیرہ کہ ہم اپنے والدین کے روزے رکھ لیں تو یہ نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ روزے تو گئے۔ اب اگر یہ میت وصیت کر کے مری ہے تو گھر والوں پر اس میت کے ترکے کے تہائی سے وصیت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے مال سے 4 قسم کے حقوق فوراً وابستہ ہو جاتے ہیں۔
سب سے پہلے تو اسی مال سے کفن دفن کا انتظام کرنا ہوگا، نمبر 2 اگر قرضہ ہے تو وہ ادا کرنا ہوگا، پھر نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ اس مال کا تیسرا حصہ علیحدہ کر لیں، مثلا 3 لاکھ چھوڑ کر مرا ہے تو 1 لاکھ علیحدہ کریں، اب اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس 1 لاکھ سے وصیت پوری کی جائے گی، اور چوتھا پھر ورثاء کا حق ہوتا ہے کہ پھر باقی جو مال بچ گیا وہ ورثاء میں شرعی تقسیم کے لحاظ سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اب ان پہ چونکہ وصیت کر کے جانا واجب تھا، وصیت کر دی تو گھر والوں پر اب لازم ہو جائے گا کہ جب یہ ترکہ کا حساب کریں گے تو اس کا تیسرا حصہ باہر نکال لیں اور اس سے فدیہ ادا کریں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فدیہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار 1 روزے کا فدیہ کہلاتی ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار سے مراد یہ ہے کہ آپ گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ تو اگر بالفرض کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، وہ روزے ادا نہیں کر سکا اور وصیت کر کے گیا تھا، تو پہلے اس کا تہائی مال علیحدہ کریں گے۔ اب روزوں کا حساب کر لیں، مثلا 10 روزے ہیں، 20 روزے ہیں، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار اگر ہم کسی فقیر کو دے دیں، یا ہم اس مقدار کو نہ دیں، اس کی رقم دے دیں تب بھی جائز، یا پھر رقم بھی نہیں دیتے بلکہ ہم نے کسی کو بلا کر 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، تو یہ بھی کھانا کھلانا کفارہ بن جائے گا، کیونکہ 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یہ گویا کہ صدقہ فطر کی مقدار کھلانا کہلاتا ہے، تو یہ صدقہ فطر کی مقدار ہی بن جاتی ہے۔ لہذا 3 چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ غلہ وغیرہ گندم وغیرہ 2 کلو 50 گرام آٹا بعین ہی دے دیں، یا اس کے جتنا 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ہے وہ 1 روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں، یا تیسری صورت پھر یہی بنتی ہے کہ انسان کسی کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کھانا کھلانے میں کسی سامنے والے کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے گھر پہ بلایا کسی فقیر غریب کو اور اس کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، یہ نہیں کہا کہ اس کو لے جاؤ یہ تمہارا ہو گیا، بلکہ کھلا لیا، اس کو شرعی لحاظ سے اباحت کہتے ہیں، کھانا مباح کر دینا، کھا لو آپ، انہوں نے کھا لیا تب بھی یہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ مثلا کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا اور وہ وصیت کر کے نہیں گئے تھے، ایسی صورت میں اب گھر والوں پر واجب تو نہیں ہے کہ تہائی مال سے ان کی وصیت پوری کریں، لیکن یہ سعادت کی بات ہے کہ اپنے والدین کو، اپنے رشتہ دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لیے اور میدان محشر میں ان کی عزت کے لیے اور کامیابی کے لیے اپنے پاس سے فدیہ ادا کر دیں، تو یہ بہت اچھے احسان کی صورت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ ایک ہم نے پیچھے مرض بیان کیا تھا، عذر بیان کیا تھا، بڑھاپا۔ بڑھاپے سے مراد کیا ہے، اس کے مسائل، اور یہ چونکہ اس میں کئی مسائل تھے اس لیے میں نے اس کو علیحدہ رکھا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا شخص ہے اور اس کا بڑھاپا ایسا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو شدید اذیت و تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، اور اس شخص کے اب مزید ضعف سے باہر آنے کی کوئی امید نہیں ہے، کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے بوڑھے کو شریعت میں شیخ فانی کہتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو، اور فانی مانے جو بالکل فنا کے قریب ہوتا ہے، تو شیخ فانی کہتے ہیں۔ ان کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ یہ روزہ نہ رکھیں۔ اب یاد رکھیں کہ پچھلے جتنے ہم نے عذر بیان کیے، جتنے معذورین بیان کیے، ان سب کے لیے لازم ہے کہ زندگی میں روزہ رکھیں گے، موقع نہ ملے تو پھر مرنے کے بعد وہ مطلب مرنے کے وقت وصیت کر جائیں گے اور فدیے سے ان کا کام ہو جائے گا۔ شیخ فانی کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ اگر یہ زندگی میں روزے نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی صحت کی بالکل امید نہیں ہے، یہ لازم ہے، تو اب ان کے لیے اجازت ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ہی روزوں کے تمام فدیے وغیرہ ادا کر دیں، تو انشاءاللہ وہ روزے ادا ہو جائیں گے۔ ہاں، اب اس سے یہ دیکھیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر ایک شیخ فانی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ گرمیوں میں روزے آئے، وہ روزہ رکھے گا تو ہلاک ہو جائے گا، کمزوری زیادہ ہے، لیکن اگر سردیوں میں روزہ رکھتا ہے تو پھر یہ کہ وہ آرام سے روزے رکھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو حکم ہوگا کہ اب وہ فدیہ ادا نہیں کر سکتا، بلکہ سردیوں میں روزہ چھوڑ دے اور گرمیوں میں پورے 30 روزے رکھے، یا وہ مطلب قضا وغیرہ سردیوں میں ادا کر لے۔ تو یعنی اگر گرمیوں کا روزہ لمبا روزے ہوتے ہیں تو سردیوں میں وہ رکھے گا، کیونکہ اگر ہمت ہے تو پھر رکھنا ہی پڑے گا، پھر فدیہ کافی نہیں ہے، اور اگر رکھنے کی بالکل ہمت نہیں ہے، نہ آئندہ صحت کی امید ہے، تو پھر فدیہ کام کر جائے گا، زندگی میں یہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر شیخ فانی نے محسوس کیا کہ میں اب کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا، مرض بڑھتا جا رہا ہے، مطلب بڑھاپا بڑھتا جا رہا ہے اور دیگر امراض بھی ساتھ میں ہیں،
اور انہوں نے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا، لیکن ادائیگی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے ان کو صحت ملنا شروع ہو گئی، جسم میں طاقت آ گئی اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے۔ ایسی صورت میں جو انہوں نے پچھلی زندگی میں فدیہ ادا کیے تھے وہ فدیہ تمام کے تمام نفل بن جائیں گے، وہ روزوں کا کفارہ نہیں بنیں گے، لہذا اب انہیں پچھلے روزوں کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ جن کا فدیہ دے دیا وہ بھی قضا ادا کرنی ہوگی۔ فدیہ ان کے لیے باعث ثواب ہوگا کہ وہ صدقہ ہو گیا، نفل بن گیا، لیکن ان کو اب روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کوئی بھی، چاہے بوڑھا شخص ہو، شیخ فانی ہو یا دیگر معذورین ہو، اگر وہ فدیہ ادا کرنا چاہیں تو اب ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک دن کا فدیہ ادا کریں، پہلے ایک دن کر دیں، پھر دوسرے دن کا، تیسرے روزے کا، نہیں، بلکہ پورے رمضان کا اگر ایک ساتھ یا 10 12 20 روزوں کا ایک ساتھ وہ فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 10 مسکینوں کو بٹھایا، انہیں 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تو 10 روزوں کا فدیہ ہو جائے گا، یا 30 روزوں کے جو فدیہ بنتا ہے فی روزہ 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت، جو تقریباً اس دور میں عموماً 25 سے 30 روپے بن جاتی ہے، تو مثال کے طور پر پورے 30 روزوں کے انہوں نے اماؤنٹ نکالا اور جتنا تھا ایک ساتھ کسی فقیر کو دے دیا تو پورے 30 روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ آخر میں یہ مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض ہماری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ اگر شوہر رمضان کے روزہ رکھنے سے منع کرے تو کیا یہ عذر بن سکتا ہے کہ نہیں، اور روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ شوہر کی اطاعت تو اسی صورت میں کی جائے گی جب اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر ان کے خلاف ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فقیت ہوگی اور شوہر کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ لہٰذا فرض روزوں میں اگر شوہر حکم دے گا تو عورت بالکل اطاعت نہ کرے بلکہ وہ روزے رکھے گی۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو نفل روزے میں اپنے شوہر کی اجازت لازم ہے، اور دوران روزہ بلکہ اگر شوہر یہ کہہ دے کہ روزہ توڑ دو تو ان پہ واجب ہے کہ روزہ توڑ دیں گی۔ اس صورت میں گناہگار نہیں ہوں گی، لیکن آئندہ زندگی میں انہیں قضا ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ چند اعذار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور روزہ چھوڑیں گے تو قضا کا طریقہ اور فدیہ کا طریقہ بھی عرض کر دیا ہے۔ ایک آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو سوال کرتی ہیں کہ کیا ہمیں اپنے ماں باپ سے اجازت لینا ضروری ہے، یا بہن یہ سوال کرتی ہے کہ مجھے اپنے بھائی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو فرض میں تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، باقی نفل کے اندر جو مسئلہ بھی بتایا کہ بیوی کو شوہر کی اجازت ضروری ہے، ورنہ جوان بالغہ لڑکی ہے تو ماں باپ کی اجازت یا بہن کو بھائی کی اجازت نفل روزے کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ رکھیں گے تو ان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی، ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اب ہم آپ کی خدمت میں روزہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنے کے بعد پھر کن چیزوں سے کفارہ لازم ہوگا اور کن صورتوں میں صرف قضا لازم ہوگی۔ تو اس میں تفصیل مختلف ہے۔ پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص اعلانیہ کھاتا پیتا ہے، یعنی روزے رمضان چل رہے ہیں اور وہ سب کے سامنے کھارا پی رہا ہے، تو یہ بہت سخت گناہ ہوتا ہے، اور شرعاً حکم ہوتا ہے کہ اس کو مطلب اگر حاکم اسلام ہو تو سزا بھی دی جائے گی، اور بلکہ بعض صورتوں میں تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ تو اس لیے اگر روزہ ٹوٹ بھی جائے بالفرض کسی چیز کے ساتھ تو پھر اعلانیہ سب کے سامنے نہیں کھائیں گے، بلکہ گھر میں اگر روزہ ٹوٹ گیا تو بلکہ فقہاء نے فرمایا کہ مثل روزہ اس پورے دن کو گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، اگر روزہ توڑا ہے اس وجہ سے یا ٹوٹ گیا اس وجہ سے کہ کوئی عذر لاحق ہو گیا تھا تو اب مطلب چھپ کر کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں سب سے پہلے ایک مسئلہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ صرف روزہ توڑنے کی نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پہ کسی نے دل میں سوچا کہ میں آج کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، بڑا سخت روزہ ہے، میں توڑ دیتا ہوں، تو صرف اس ارادے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ روزہ توڑنے والا کوئی عمل نہ کرے۔ لہٰذا کسی نے یہ ارادہ کیا کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں، پختہ ارادہ کر لیا، مثلا پانی کی طرف ہاتھ بھی بڑھا دیا، پانی لے بھی لیا، پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں چلے تھوڑی مشقت تو ہے، پورا کر ہی لیتا ہوں، پتہ نہیں یہ روزہ پھر بعد میں ملے نہ ملے، اور وہ رک گئے، تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پختہ ارادہ کرنے کے بعد
جب تک انسان عمل نہیں کرے گا تب تک اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یاد رکھیں کہ اس کے مسائل بہت کثیر ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، لیکن ہم ان کو یاد کریں گے یا مسائل کو سمجھیں گے کچھ اصولوں کے ساتھ، تاکہ ہر قسم کا مسئلہ حل کرنے میں آسانی رہے۔ تو یاد رکھیے کہ روزہ توڑنے کے 3 اسباب ہوتے ہیں، 3 سبب ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے انٹر کورس کرنا، جس کو مطلب یہ بیوی سے قربت کر لینا مثال کے طور پر، یا قربت کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے انسان کے بدن سے مطلب اس پہ غسل کا واجب ہو جانا۔ لیکن اس کی صورتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک سبب بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ زوجہ سے قربت یا غسل کا واجب ہو جانا۔ دوسرا ہوتا ہے جسم کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کو اندر لے جانا، جسم کے سوراخوں کے ذریعے۔ اور تیسرا یہ عذر ہوتا ہے کہ قے، یعنی الٹی وغیرہ آ جائے اس سے۔ لیکن ان تینوں میں تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ سوراخوں کے ذریعے کسی شے کا بدن میں داخل ہو جانا، یہاں سے ہم لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ سوراخ بدن کے، جیسے مثال کے طور پہ کان بھی سوراخ ہیں، ناک ہے، آنکھ کے اندر بھی روٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ حلق ہے۔ یہ جو سوراخ ہیں ان کے ذریعے کوئی چیز جائے اور وہ معدے تک پہنچ جائے، یا ایسے روٹ تک پہنچ جائے، ایسے راستے تک پہنچ جائے کہ جو راستہ معدے تک پہنچتا ہو، تو اس صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا میں بالتفصیل دیکھنا ہوگا کہ جسم کے کون سے سوراخ ایسے ہیں کہ جن میں روٹ ہے، باقاعدہ معدے کے ساتھ پورا روٹ بنا ہوا ہے، اور کن میں نہیں ہے۔ جن میں ہے ان میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ جگہ ہم داخل کریں گے، اور جن میں نہیں ہے، روٹ وغیرہ ظاہر نہ ہو، اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پہ کان کو لیجئے، کان میں اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے۔ سابقہ فقہائے اعظام نے یہ لکھا ہے کہ کان میں اگر دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لہذا انہوں نے غالب گمان کیا کہ شاید کان اور حلق کے درمیان ایک راستہ باقاعدہ موجود ہے، تو انہوں نے کان میں دوائی ڈالنے کی صورت میں روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا۔ لیکن جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ کان میں اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی اب اس دور میں کان میں پانی ڈالے یا دوائی ڈالے تو روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور پھر کسی نے دوائی ڈالی تو پردے کے پھٹنے کی وجہ سے اب باقاعدہ روٹ بن جائے گا، اور اب دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فقہائے اعظام نے آنکھ اور حلق کے درمیان یہ قیاس کیا تھا، گمان کیا تھا کہ شاید راستہ نہیں ہے، لہذا انہوں نے لکھا کہ اگر آنکھ میں دوا ڈالی تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ آنکھ میں اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک پیسیج ہے، ایک راستہ ہے، ایک روٹ موجود ہے، لہذا اگر کوئی آنکھ میں اس دور میں دوائی ڈالے گا، جدید مسئلے کے مطابق اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آنکھ میں سرما لگانے سے بھی ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سرما وغیرہ لگاتے ہیں، جن کو عادت ہوتی ہے، تو حلق میں مطلب کالا پن پہنچتا ہے، اگر باقاعدہ تھوکے تو اس میں وہ کالا پن نظر بھی آتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ تو قیاس تو یہ کہتا ہے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان چونکہ روٹ ہے اور سرما بھی باقاعدہ ایک شے ہے جو آنکھ کے ذریعے حلق تک پہنچتی ہے، تو روزہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حالت روزہ میں سرما لگانے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ لہذا اس سے فقہائے اسلام نے بیان فرمایا کہ چونکہ سرمے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت باقاعدہ منقول ہو گئی ہے، لہذا سرمے کا استثناء ہوگا، یعنی اس کو ہم روزہ ٹوٹنے والے حکم سے خارج رکھیں گے۔ باقی جتنی صورتیں ہیں، آنکھ میں کوئی بھی دوائی ڈالی، کچھ اور چیز ڈالی جو سرمے کے علاوہ ہے، اور وہ حلق تک پہنچ گئی اور پہنچی جاتی ہے عموماً، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اب مثلا ناک میں آ جائیے، ناک میں کوئی دوا ڈالی تو ناک میں اور حلق کے درمیان باقاعدہ روٹ ہوتا ہے، جسے ہم بعض اوقات پانی سونگھتے ہیں وضو وغیرہ کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے تو دماغ کو چڑھ جاتا ہے، اندر پہنچ جاتا ہے، اور باقاعدہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریگولر طریقے سے غذا نہیں کھا پاتے، تو ناک کے ذریعے نلکی ڈالی جاتی ہے اور پھر ان کے معدے میں غذا پہنچائی جاتی ہے، تو یہ باقاعدہ ایک ناک اور حلق کے درمیان روٹ ہوتا ہے، لہذا اگر کسی نے ناک میں دوائی ڈالی تو یہ سوراخ کے ذریعے اندر پہنچ گئی، لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اسی طرح منہ ہے کہ منہ میں اگر کوئی غذا وغیرہ ڈالی اور کھا لی تو یہ بھی چونکہ منہ تو ڈائریکٹ حلق سے اور معدے سے تعلق رکھتا ہے، باقاعدہ راستہ ہے اور ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منہ عطا فرمایا کہ ہم کھائیں پئیں، لہذا اگر کوئی جان بوجھ کر قصدن روزہ یاد ہے اور کھائے گا پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ابھی ہم اس پہ کلام نہیں کر رہے کہ ٹوٹنے پر قضا لازم ہوگی یا کفارہ لازم ہوگا، یا آگے انشاءاللہ مسائل بتائیں گے، فی الحال اتنا بتائیں گے کہ کن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ جو منہ کے ذریعے جو روزے ٹوٹتے ہیں اس پہ تھوڑی سی تفصیل ہے، اور یا منافذ کے ذریعے آپ کہہ لیں مزید تفصیل ہے، میں عرض کرتا ہوں، یہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ ایک تو دیکھیں سوراخ کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کی صورت آپ کو بتائی کہ ناک میں دوا وغیرہ ڈالی تو ٹوٹ جائے گا، دوسرا منہ میں کچھ کھایا اور حلق کے اندر سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا، تیسری اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز کھائی تھی، وہ داڑوں میں جمی ہوئی تھی حتیٰ کہ سحری کا وقت بند ہو گیا، مثال کے طور پہ آپ روٹی کھا رہے تھے کہ سحری اپنے ٹائم دیکھا بالکل چند سیکنڈ رہ گئے تو آپ نے ہاتھ روک لیا اور کلی وغیرہ بھی کی، لیکن دانتوں میں یا داڑوں کے اندر کوئی غذا رہ گئی اور پھر مطلب جب روزہ بند ہو گیا تو وہ تھوک کے ساتھ اندر پہنچ گئی، یا آپ نے کوئی مطلب ہڈی وغیرہ چبائی تھی یا بوٹی چبائی تھی، وہ دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی اور وہ روزہ بند ہونے کے بعد وہ حلق سے نیچے اتر گئی، پیٹ میں چلی گئی، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر دانتوں میں کوئی چیز موجود ہو اور حالت روزہ میں انسان اس کو معدے میں اتار لے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ چیز چنے کے برابر تھی یا نہیں، اگر چنے کے برابر یا زیادہ تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چنے کے دانے سے کم تھی، جیسے عموماً بوٹی کے ریشے ہوتے ہیں یا روٹی کے ذرے وغیرہ دانتوں میں جم جاتے ہیں تو ان سے روزہ نہیں جایا کرتا۔ ایک صورت ہوتی ہے دھواں پہنچانے کی، کہ مثال کے طور پر آپ کہیں سے گزر رہے تھے، کوئی بس نے دھواں چھوڑا، وہ ناک کے ذریعے اندر چلا گیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ بہرحال دھواں سوراخ کے ذریعے ہی اندر جا رہا ہے، حکم تو یہ تھا کہ منافذ کے ذریعے کوئی شے اندر جائے تو روزہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن یہاں پر شریعت نے ایک قید لگائی ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر قصدن دھوئیں کو اپنے اندر تک پہنچایا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا، اور جان بوجھ کر نہیں کیا تو روزہ نہیں جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ اسے مسئلہ حل ہوا، کسی نے سگریٹ پی تو چونکہ جان بوجھ کے دھواں اندر پہنچانا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، حقہ پیا روزہ ٹوٹ جائے گا، سگار وغیرہ یوز کیا تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ شخص یہ کہے کہ میں نے تھوڑا سا کش لیا تھا اور اندر نہیں لے کر گیا ہوں، دھواں میں فوراً باہر نکال دیا تھا، تو دھواں اتنی لطیف اور اتنی مطلب نرم شے ہے کہ یہ آپ تھوڑا سا بھی پیئیں گے تو فوراً اپنا روٹ بناتا چلا جاتا ہے اور آگے تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ ضرور اندر اتر جائے گا چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، لہٰذا دھوئیں سے یعنی سگریٹ سے اور حقے سے کیونکہ جان بوجھ کے دھواں اندر پہنچانا ثابت ہو رہا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر پہنچانا نہ ہو تو پھر روزہ نہیں جائے گا، مثال کے طور پہ اگربتی سلگا دی، اب اس کا دھواں پورے کمرے میں پھیل رہا ہے اور صرف آدمی نارمل انداز میں بیٹھا ہوا ہے اور سانس لے رہا ہے اور وہ دھواں اندر باہر جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اگربتی جلائی اور کسی نے جان بوجھ کے ناک قریب کر کے لمبا سونگا اور اب وہ دھواں اندر چلا گیا تو اب چونکہ قصدن دھوئیں کو کھینچ کے اندر لے جایا گیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ آپ کہیں جا رہے تھے، بس نے دھواں چھوڑا اور سب وہ اندر حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی مسئلہ غبار وغیرہ کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جا رہے ہوتے ہیں، اچانک تیز ہوا چلتی ہے اور بہت ساری مٹی آ کر حلق میں چلی جاتی ہے، منہ میں بھر جاتی ہے، ناک کے ذریعے اندر اتر جاتی ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو اس کو بھی دھوئیں پر قیاس ہم کریں گے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ جان بوجھ کر ان میں سے کوئی چیز اندر نہ لے جائی جائے، اور جان بوجھ کے کون لے کر جائے گا، لیکن بہرحال اس مٹی وغیرہ سے دھوئیں سے یا مٹی سے جبکہ جان بوجھ کر نہیں لے جایا گیا، قصدن ایسا نہیں ہے تو روزہ نہیں جائے گا۔ بعض ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا روزے میں پان یا تمباکو کھانا جائز ہے یا نہیں، جبکہ پیک اندر لے کر نہ جائیں، تھوکتے رہیں تو کیا جائز ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جب انسان پان کھاتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے آہستہ آہستہ اس کے اثرات حلق تک پہنچ جاتے ہیں، منہ میں پان ہے تو آہستہ آہستہ ذرات جو ہیں حلق تک پہنچ جاتے ہیں، اسی وجہ سے حلق میں جو پان کھاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ذرا کھانسی سی آتی ہے یا مطلب وہ محسوس کرتے ہیں کہ حلق میں کوئی چھالیاں وغیرہ پہنچ رہی ہے، تو لہٰذا فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی پان حالت روزہ میں پان وغیرہ کھائے
تو اس کا روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا، اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ذرات وغیرہ حلق میں نہیں پہنچے، کیونکہ اس کے ذرات آہستہ آہستہ حلق تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ یہی تمباکو کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کم ہے، اس لیے انشاءاللہ اس پر ہم اگلے پروگرام میں کلام کریں گے اور آپ کو مسئلہ بتائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔